پھر آپ نے فرمایا بعد من ذکر عنده ولم يصلي عليك، برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص، اس پر خدا کی لعنت ہو، وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جائے ایسا شخص کہ جب آپ کا تذکرہ اس کے سامنے آئے، آپ کا نام نامی آئے، آپ کا اسم گرامی آئے، آپ کا تذکرہ ہو اور پھر بھی وہ شخص آپ پر درود نہ بھیجے، ایسا شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب بتائیے، اگر حضور کریم حضرت محمد مصطفیٰ، ابھی میں حدیث سنا رہا ہوں، اسی کی حدیث سنا رہا ہوں، اگر کوئی شخص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، ذرا زور سے بول دو، مجلس میں نورانیت بڑھ جائے، روشنی بڑھ جائے، چمک بڑھ جائے، چاشنی بڑھ جائے، جاذبیت بڑھ جائے، کشش بڑھ جائے، سب بیدار ہو جائیں، سب کا دل ایمان سے منور ہو جائے، دل ایمان سے تازہ ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تذکرہ حضور کا آ جائے، کوئی شخص درود نہ پڑھے، تو جبریل امین نے بد دعا کی کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، لعنت ہو ایسا شخص پر، ہلاک ہو جائے ایسا شخص۔ حضور اس پر آمین کی مہر لگا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے حضور کا تذکرہ آئے اور وہ درود نہیں پڑھتا ہے، گویا جبریل آمین کی بد دعا کا مستحق بنتا ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کا مستحق بنتا ہے۔ حضور تو بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، امت پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرمی کرنے والے۔ قرآن نے گواہی دی، حریص علیکم رؤوف الرحیم، یہ الفاظ استعمال کیے کہ نبی تمہارے بارے میں بہت زیادہ خواہش مند ہیں کہ تم سب کے سب اچھے ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، جنتی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، ایماندار ہو جاؤ، اور رؤوف ہیں، بڑے مہربانی کرنے والے، بڑے نرم خو ہیں، نرم طبیعت ہیں۔ آپ کی چاہت ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ رؤوف الرحیم، بڑے مہربان ہیں، رحم کرنے والے۔ لیکن جب معاملہ درود کا آتا ہے، جبریل امین آ کر کے بد دعا کرتے ہیں اور حضور اس پر آمین کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ درود کا معاملہ کتنا سخت ہوگا اگر نہ پڑھے تو۔